صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے سیرت سرور عالم کی سیریز صلی علی محمد کے تیسرے سیزن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب جب یہ یہود کا قبیلہ یہاں سے نکالا گیا تو انہوں نے خیبر میں جا کر پنالین میں سے اکثر لوگوں نے جو کچھ مال متاع اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور اس میں پھر جیسے سورہ حشر کی آیات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے مکانوں کے جو چوکھٹیں تھیں، جو دروازے تھے، وہ بھی اکھاڑ کر وہ اپنے ساتھ کچھ لے گئے، اور وہ کوشش تو انہوں نے کی کہ جتنی چیزیں وہ اکٹھا کر سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں۔ کسی کے پاس سونا چاندی تھا تو کسی کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سونا چاندی میں نے اسی دن کے لیے جمع کر کے رکھا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، اور ہمارے پاس جو درخت ہم نے جو کھجوروں کے یہاں پہ ہم سے ضائع ہوئے ہیں وہ خیبر میں ہمیں اور بہت مل جائیں گے۔ تو ایسی ڈیٹیل کے اندر کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ دوبارہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو خیبر میں اسٹیبلش کیا، اور وہاں کے لوگوں نے بھی ان کو ویلکم کیا۔ کہ یہ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے شروع میں یہ دیکھا تھا کہ جو یہود کے قبائل یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے مدینے کے اطراف میں، وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے توریت کی ایک پیشن گوئی تھی جس کے پیش نظر وہ اس طرف چلے تھے، اور ایسے مقامات جن کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا، کچھ نشانیاں بتایا گئی تھیں، کھجور کے درخت اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ آباد ہوئے تھے۔ اور صرف مدینے کے گرد نہیں بلکہ خیبر میں بھی اسی وجہ سے کہ کچھ لوگوں کو وہاں وہ نشانیاں نظر آئیں، کچھ لوگوں کو مدینے کے قریب نظر آئیں، تو ان سارے مقامات پر وہ جا کر بیٹھ گئے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کا جو آخری نبی ہے، جو مسیحا ہے، جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی کہ وہ وہیں آئے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے تو اس وقت سلمان فارسی کا رضی اللہ عنہ کا ہم نے وہ واقعہ دیکھا کہ وہ بھی انتظار میں وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ ان کو بھی یہ خبر انہی کتابوں سے ملی تھی کہ ایک اللہ کا نبی یہاں آنے والا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو، لیکن انہوں نے ان کو پہچان لیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہچان کے بھی انکار کر دیا۔ وہ جو ایک واقعہ ہے کہ دو افراد آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک نے کہا کہ جی کیا تمہیں یقین نہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے۔ تو مختلف قسم کے اس میں جو ان کے ریئیکشن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، ان کو دیکھنے کے بارے میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہود کے ساتھ ایک اور جو بات جو اہم ہے وہ دیکھنے کی کہ غالباً زید ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہبرو زبان پڑھو اور اس کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ مجھے ان سے جو کرسپونڈنس ہوتی تھی، کبھی خط آتے تھے ان کے، اس کا جواب دینا ہوتا تھا، کبھی ان کی کتاب سے کچھ باتیں ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ ایک تو ٹرسٹ نہیں تھا، دوسرے یہ کہ ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ جو ہے اس ہبرو زبان کی تعلیم حاصل کی جائے، اور تاکہ یہ کرسپونڈنس بھی ہو سکے، اور یہ جنرلی مسلمانوں کے لیے بھی ایک سمجھیں کہ اس میں سبق ہے اگین کہ ہم دوسری زبانیں جو ہیں وہ بھی سیکھیں، دوسرے علوم جو ہیں اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی قید نہیں ہے، یہ ہر ایک کے علم ہے۔ اور مسلمانوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ رہی ہے کہ علوم کے حاصل کرنے میں، چاہے وہ زبان کا علم ہو، چاہے وہ سائنسی علوم ہو یا دیگر علوم ہو، وہ جہاں سے بھی ملتے ہیں، علم تو مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اس کو جہاں ملتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب ہم ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتے ہیں کہ یہ تو اس میں سے جو کچھ مال غنیمت یہ نہیں تھا، غنیمہ وہ ہے جو کہ مسلمان لڑ کر اور اس کے لیے محنت کر کے اور اپنے گھوڑوں کو دوڑا کے، جیسے کہ سورہ حشر کی آیت میں وہ پھر حاصل کیا جاتا ہے، اسے غنیمت، اس کا 5 میں سے 4 حصے جو ہیں وہ سپاہ کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے ویلفیئر کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کیونکہ مسلمانوں کو کسی مارکارے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خاص احکام آئے، اور اس میں جو مدیں بتائی گئیں وہ زیادہ تر سوشل ویلفیئر کے کام تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر یتیموں کے لیے، اور پھر جو مسافر ہیں ان کے لیے۔ تو اس کا مال جو تھا ان مصارف میں، اس کے لیے خاص اسلامی ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں فے،
یہ غنیمت نہیں تھی بلکہ فے تھا، جس میں مسلمانوں کو جو ہے کسی مارکے میں نہیں جانا پڑا اور ان کو یہ سارے اموال جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ جیسے میں نے کہا آخری بات کہہ کے ختم کرتے ہیں، جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ اسی مارکے کے دوران شراب کی حرمت کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں اکثر چیزوں میں بتدریج گریجولزم جو ہے وہ ہے کہ کوئی ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فطری انداز سے چیزوں کو کسی چیز سے منع فرمایا تو وہ بھی ایسے ہی ہے، کسی چیز کا حکم دیا تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ تو شراب 4 ہجری تک مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو شراب پیتے تھے اور مدینے میں عام تھی یہ شراب، لیکن اس کو بتدریج ایسے ختم کیا کہ پہلے یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے پاس نہیں جاؤ جب تم شراب کی حالت میں، بالکل حرام نہیں کیا لیکن صرف نماز سے منع کر دیا کہ اس میں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اور اس طرح بتدریج سورہ بنو نذیر کے واقعے کا جب یہ مارکہ ہو رہا تھا اس دوران اس کی مکمل حرمت کا حکم آیا، اور کہا جاتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب انڈیل دی گئی اور بہتی ہوئی نظر آئی۔ یعنی یہ حال تھا مسلمانوں کا کہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اس کے باوجود آپ نے بتدریج چیزوں کو کیا، لیکن جب حکم آ جاتا تھا تو پھر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ آمنا و صدقنا، جو کہا گیا وہ پھر اس پہ فوری طور پہ عمل کرتے تھے، اور ایسے ہی کیا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں میں شراب حرام ہی تصور کی جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی